ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہندوستانی قاعدے کا سبق نمبر 40 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق بہت اہم ہے۔ اس سبق کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلے والے سبق کے اندر پڑھا، نون غنہ تھا، لیکن اس کے اندر آخر کے اندر جو نون غنہ آتا ہے اس کی شکل بتائی گئی تھی، اور یہاں پر اگر نون غنہ بیچ میں آ جائے تو اس کو کیسے لکھا جائے گا، تو اس کی شکلیں اس سبق کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ تو آئیے دوستو سبق پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری پہلی والی ویڈیو اور آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے، یہ الٹے چاند کے جیسے کی یہ شکل ہے۔ اسی کو ہم جیسا کہ آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے، تو یہ نون کے اوپر اس طرح کی شکل بنی ہوئی ہوگی تو وہ نون غنہ ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چ الف زبر چا، نون غنہ، دال ساکن، چاند۔ سین الف زبر سا، نون غنہ، پے ساکن، سانپ۔ دال الف زبر دا، نون غنہ، تا ساکن، دانت۔ حمزہ مد زبر آ، نون غنہ، کھے ساکن، آنکھ۔ گاف یا زیر گے، نون غنہ، دال ساکن، گیند۔ حمزہ و پیش اون، نون غنہ، ٹے ساکن، اونٹ۔ میم و پیش مو، نون غنہ، کاف ساکن، مونگ۔ لام و زبر لو، نون غنہ، گاف ساکن، لونگ۔ سین و زبر سو، نون غنہ، فا ساکن، سونف۔ فے زبر فا، نون غنہ، سین ساکن، فنس۔ ہا زبر ہا، نون غنہ، سین ساکن، ہنس۔ اس کو اب ہم رما پڑھتے ہیں۔ چاند، سانپ، دانت، آنکھ، گیند، اونٹ، مونگ، لونگ، سونف، پھنس، ہنس۔ اس کو رما پڑھتے ہیں۔ چاند نکل آیا، سانپ مار ڈالو، دانت صاف کرو، آنکھ میں دوا ڈالو، مونگ کی دال لے آؤ، اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے، چڑیا پھنس گئی، آپا ہنس رہی ہیں، ہم گیند سے کھیلیں گے۔ تو دوستو یہ سبق نمبر 40 تھا، یہ پورا ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔